بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں کہانی آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں اس کہانی کا نام ہے شیر اور عقاب۔ جی ہاں، اس کا عنوان شیر اور عقاب ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیرنی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شیرنی کو اچانک ایک ہرن دکھائی دیا اور وہ اسے شکار کرنے کو بھاگی۔ شیر کا بچہ وہیں کھیل رہا تھا۔ پاس ہی ایک درخت پر ایک عقاب بھی بیٹھا تھا۔ شیرنی جو ہرن کے پیچھے بھاگی تو بدقسمتی سے جنگل میں موجود ایک دلدل میں پھنس گئی۔ اچانک سارا منظر بدل گیا۔ عقاب سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شیر کا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکا مگر شیرنی نے اسے روک دیا۔ بچہ بے بسی سے ماں کو دلدل میں دھنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ ہر حالت میں اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہے۔ شیرنی کی بے بسی دیکھ کر عقاب اس کے بچے کے قریب آیا۔ اسے شیرنی اور اس کے بچے پر بے پناہ ترس آ رہا تھا۔ شیرنی نے آخری بار عقاب کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ التجا کر رہی ہو، میرے بچے کا خیال رکھنا، اسے تنہا مت چھوڑنا۔ اس کے بعد شیرنی ڈوب گئی۔ بچہ ماں کو ڈوبتے دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ عقاب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شیر کی بچے کی مدد کیسے کرے۔ اس نے بہت سوچا اور پھر وہ شیر کے اس معصوم چھوٹے بچے کو اپنے پنجے میں دبوچ کر چٹان کی طرف اڑنے لگا۔ اس نے ایک بہت اونچی چٹان پر جہاں اس کا گھر تھا وہاں شیر کے بچے کو اتارا۔ غار میں عقاب کے ننھے بچے بھی تھے۔ عقاب واپس آ گیا اور ایک بکری کا شکار کر کے شیر کے بچے کے آگے ڈال دیا جسے اس نے کھا لیا۔ اب عقاب کے بچوں کے ساتھ ساتھ شیر کا بچہ بھی پلنے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شیر کا بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو عقاب نے سوچا کہ وہ تو ایک شیر کا بچہ ہے، اس لیے اسے شکار کرنا سکھانا ہوگا۔ چنانچہ عقاب اب ایسا کرنے لگا کہ زندہ بکری یا ہرن لا کر شیر کے بچے کے آگے ڈال دیتا۔ شیر کا بچہ اسے خود مار کر کھانے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد شیر کے بچے کا وزن بڑھ گیا۔ اب وہ غار کے اندر تنگ ہونے لگا۔ مزید یہ کہ عقاب کے بچے اڑنا سیکھ گئے تھے، وہ تو صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکل جاتے، مگر شیر کا بچہ اپنی جبلت کے مطابق جنگل میں گھومنا پھرنا چاہتا تھا۔ اب اصل مسئلہ شروع ہوا کہ شیر کے بچے کو چٹان کے پتھریلے رستے پر چلنا کیسے سکھایا جائے۔ عقاب نے بہت سوچا، پھر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں کو بھی سمجھ عطا کی ہے، اس لیے اس نے غار کے باہر چٹان کے کنارے پتھروں سے دیوار بنانی شروع کی۔ پھر اس نے شیر کے بچے کو آہستہ آہستہ چٹان سے اترائی کی طرف چلنا سکھایا، جو کہ ایک بہت مشکل کام تھا، مگر عقاب نے اپنی حکمت عملی سے یہ کر دکھایا۔ اب شیر کا بچہ بے خوف ہو کر چٹان کے پتھریلے رستوں پر چلنے لگا۔ ایک دن عقاب نے سوچا کہ اب شیر کا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے واپس جنگل جہاں کا یہ بادشاہ ہے پہنچا دینا چاہیے۔ چنانچہ عقاب نے شیر کے بچے کو چٹان سے جنگل کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ شیر کا بچہ بھی سمجھ گیا کہ اب اسے عقاب کو الوداع کہنا ہے۔ جب وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا تو ایک جگہ راستہ خطرناک تھا۔ شیر کا بچہ آگے جانے سے ڈر رہا تھا۔ عقاب نے ایسا کیا کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ شیر کو حوصلہ ہوا اور وہ آگے چل پڑا، یہاں تک کہ سرسبز و شاداب جنگل آ گیا۔ یہاں آ کر شیر بہت خوش ہوا۔ عقاب ایک درخت پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب عقاب مطمئن تھا کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ شیر نے ایک ہرن کا شکار کیا اور وہ عقاب کے آگے پیش کر دیا جیسے عقاب کا شکریہ ادا کرو۔ عقاب مطمئن ہو کر اڑ گیا اور شیر کا بچہ جو کہ اب شیر بن گیا تھا جنگل میں پوری شان و شوکت سے رہنے لگا۔ تو یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوئی، اور اس کہانی میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ عقاب نے شیر کے بچے کی بہت اچھی پرورش کی اور اس نے اپنا عہد نبھایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رحم کریں دوسروں پر، اور جو خاص طور پہ بچے ہیں ان کی تربیت پہ بہت توجہ دیں۔ اللہ حافظ۔